اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہم منزل حج کی طرف چل پڑے ہیں اور ایک ایک منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم 22ویں پڑاؤ پر پہنچ گئے، جس میں اب ہم انشاءاللہ عملی طور پر عمرے کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنے لگے ہیں۔ اس سے کہ پہلے کے اسباق میں ہم نے عمرے کا خلاصہ پڑھا کہ عمرہ کن اعمال کا نام ہے اور کن دنوں میں عمرہ کرنا جائز اور کن دنوں میں عمرہ کرنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم چند اسباق میں عمرے کی ادائیگی کا مکمل طریقہ قدم بہ قدم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک قدم کر کے پڑھیں گے اور ایک ایک چیز کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے عمرہ سیکھ سکیں۔ تو اب عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک درخواست ہے تمام ساتھیوں سے کہ عمرہ کی ادائیگی سے پہلے جو خصوصاً وہ لوگ جو پہلی مرتبہ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو وہ مطاف میں یا جہاں پر بھی آسانی ہو اور کوئی کھلی جگہ ہو، علیحدہ ہو کر رش سے، بھیڑ سے، گروپ کی شکل میں اگر ان کے ساتھ کوئی ساتھی ہو، اور اگر اکیلے ہے تو خود اکیلے ایک جگہ اکیلے بیٹھ جائے اور آپس میں عمرے کے پورے طریقے کا مذاکرہ کر لے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ عمرے کا طریقہ دوبارہ ذہن نشین ہو جائے گا اور اس کی ایک قسم کی دہرائی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ انشاءاللہ اس ماحول سے بھی عادی ہو جائیں گے، کیونکہ عموماً ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ ایک آدمی ایک نئی جگہ میں چلا جائے تو وہاں پر کچھ دیر تک وہ پریشان رہتا ہے، وہ اس ماحول کا عادی نہیں ہوتا، نہ اس کو دروازے کا پتہ، نہ بیڈ کا، نہ کرسی کا، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی پہلی مرتبہ جو لوگ تشریف لائے تو یقیناً وہ اس ماحول کے عادی نہیں ہوں گے، اور دوسری بات یہ بھی یقیناً ہے کہ یہ احکم الحاکمین تمام دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، تو اس کا یقیناً ایک رعب اور دبدبہ بھی انسان پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم یہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ تھوڑی دیر اس کو 10 منٹ 15 منٹ یہ دے دیں تو یہ ہمارے لیے بڑا مفید ہو جائے گا۔ اور اس میں کیا ایسی مشکل ہے، ہم اپنا گھر بار چھوڑ گئے، سارے کام چھوڑ دیے، تو اب جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے اور اعلیٰ طریقے سے ہو جائے اور ہمارا حج اور عمرہ مقبول اور مبرور ہو جائے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم مقامات عمرہ کو سمجھ سکیں گے اور عمرے کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ عمرے کے مقامات سے کیا مراد، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ حجر اسود سے ہم نے ابتدا کرنی ہے، اس کی سیٹ میں سب لائٹ لگی ہے، مقام ابراہیم کی اپنی ایک اہمیت ہے، رکن یمانی کی اپنی اہمیت ہے، ملتزم کی، یہ ساری چیزیں تو ہم اگر یہاں بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کر لیں اور ایک دوسرے کو بتا دیں کہ دیکھو وہ وہاں پر سبز لائٹ لگی ہوئی ہے جہاں سے ہم نے عمرے کی ابتدا کرنی ہے، غالباً اس جگہ میں یہ لائٹ لگی ہوگی، اسی طرح باقی چیزوں کو ہم سمجھ سکیں گے تو ہمارے لیے عمرہ کی ادائیگی میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ بلکہ بعض علماء کی تو یہ بھی رائے ہے کہ اگر ممکن ہو تو عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے بغیر نیت کے، طواف کی نیت کے، پورے بیت اللہ شریف کے ارد گرد ایک مکمل شوط، ایک مکمل چکر لگا لیا جائے تاکہ ہم طواف کے طریقے کو عملاً بھی سیکھ جائیں، اور پھر اس کے بعد عمرے کا جو پہلا فرض طواف ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم یہ 10 15 منٹ کا بیٹھنا بھی کم از کم اگر ہم بیٹھ جائیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے پہلے سنت کی طرف، جس کو استباء کہتے ہیں۔ استباء کسے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایک نیچے چادر تہبند کے طور پر لپیٹی ہے اور ایک اوپر والی چادر ہے، تو اس کے پلوے کو ہم دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، اس طریقے سے کہ ہمارا یہ دایاں کندھا کھلا رہ جائے اور بایاں کندھا مکمل چھپ جائے۔
بعض لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ دائیں کندھے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بائیں کندھے کو، تو بائیں کندھے کو کھلا چھوڑنا نہیں بلکہ دائیں کندھے کو کھلا چھوڑنا یہ استباح ہے، اور اس کو استباح کہتے ہیں۔ طواف کے ساتوں چکروں میں اس عمل کو ادا کرنا یہ سنت ہے، اور اس عمل کو استباح کہتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے یہ سنت اختیار کر لینی چاہیے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس سنت کو اپنا لیں۔ دوسری بات استباح کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ استباح صرف اس طواف میں کیا جائے گا جو حالت احرام میں کیا جائے، اور پھر جب اس طواف میں کیا جائے جو حالت احرام میں ہو تو اس کے ساتوں چکروں میں استباح کیا جاتا ہے، ایک دو چکروں میں نہیں، تین چکروں میں نہیں، بلکہ پورے 7 کے 7 چکروں میں۔ تو اس کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ طواف حالت احرام میں ہو، اور اس طواف کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہو۔ اسی طرح حالت احرام میں پہلے بھی عرض کیا کہ اس طواف میں استباح کرنا سنت ہے کہ جو حالت احرام میں ہو اور جس کے بعد سعی کی جائے، لیکن یہاں پر اس بات کا بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ استباح صرف اور صرف طواف میں کیا جائے گا۔ طواف کے بعد جو سعی ہے، یعنی صفا مروہ کے جو 7 چکر ہیں، ان میں ہرگز ہرگز استباح نہیں کیا جائے گا، اور ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیں کہ استباح صرف مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین کے لیے اللہ جل شانہ نے ستر ہی کو پسند فرمایا ہے، اور ان کا ستر اسی میں ہے کہ ان کا اپنا ہی لباس ان کا احرام کی حالت میں پہنا ہوا ہو، اور اس میں یقیناً استباح ناممکن ہے، اور نہ ان کی طرف استباح کا حکم متوجہ ہے، یعنی مردوں کے لیے استباح ہے، خواتین اس حکم سے مستثنا ہے۔ اسی طرح طواف سے پہلے یا طواف کے بعد حالت احرام میں استباح مسنون نہیں ہے۔ طواف سے بہت پہلے، یعنی جیسے ہی احرام باندھ لیا جائے تو اس وقت سے استباح مسنون نہیں۔ اسی طرح جیسے ہی طواف کے ساتھ چکر مکمل ہو جائے تو استباح ختم ہو جائے گا، اس کے بعد استباح مسنون نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہ ایک اہم بات سمجھ لیں کہ عام طور پر لوگوں نے یہ ایک عادت بنا لی ہے کہ جیسے ہی وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھ دیتے ہیں، اور اس کو اپنا معمول بنا دیتے ہیں کہ جب تک وہ حالت احرام میں ہو وہ اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ نماز کے دوران بھی اپنا دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ان دونوں باتوں سے بچنا چاہیے۔ طواف سے شروع کرنے سے بہت پہلے، یعنی جیسے ہی احرام باندھ دیا استباح کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ طواف شروع کرنے سے تھوڑا سا پہلے استباح کر لیا جائے۔ اسی طرح طواف کے دوران اگر نماز کا وقت آ گیا تو اس وقت بھی اپنے کندھے کو ڈھانپ لے۔ اسی طرح جیسے ہی طواف ختم ہو گیا فوراً اپنے کندھے کو ڈھانپ لے۔ جو 2 رکعت واجب الطواف ہیں وہ بھی اس حالت میں ادا کیے جائیں گے کہ کندھے پر مکمل چادر ہوگی۔ تو ان باتوں کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ان باتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم استباح کریں گے تو ہمارا استباح وہ سنت کے مطابق ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ہم حج اور عمرے کے ہر عمل کو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، تو انشاءاللہ ہمارا حج اور عمرہ مقبول اور مبرور ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ہر عمل کو مقبول اور مبرور بنا دیں، اور انہی اعمال میں سے ہمارا عمرہ اور حج ہے، تو اللہ سے بدعا ہیں ہم کہ ہمارے اس عمرے اور حج کو بھی مقبول اور مبرور بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔